میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ہیں اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ سعید الطاف بخاری. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بخاری صاحب. کچھ سوال رہیں گے. سب سے پہلے کیونکہ آپ جموں آئے ہیں اور جموں میں جب ڈیمولیشن ہوئی یہاں پہ کئی گھروں کو توڑا گیا, اس کے بعد آپ کا پہلا وزٹ بھی ہے. ڈیمولیشن ڈرائیو پہ آپ کی باتیں بھی بہت سامنے آئی, آپ نے بھی اس کو بہت کنڈیم کیا ہے, سبھی آلموسٹ بہت ساری پارٹیوں نے کیا. لیکن بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے صاحب, یہ جو ڈیمولیشن ڈرائیو ہے ایلیگل انکروچمنٹ جہاں جہاں پہ ہی ہے, اس میں کوئی کاسٹ نہیں, کوئی ریلیجن نہیں, کوئی اس میں دھرم کے ساتھ مت جوڑیے. جہاں جہاں جو ایلیگل انکروچمنٹ کر رہا ہے جہاں جہاں پہ ہے اس کو ریموو کرنا چاہیے, اس میں ہو ہا نہیں کرنا چاہیے. سمیر جی, پہلے تو شکریہ آپ کا. میں یہاں آیا, آج ہماری وجے پور کانسٹیٹوئنسی کا ورکرز میٹنگ تھی, تو اچھی میٹنگ رہی, ہم نے جو کی اچھی میٹنگ رہی. جہاں تک یہ جو ریسنٹ ڈیمولیشن ابھی ہوئی اس کا تعلق ہے, یہ بڑا افسوسناک ایک واقعہ ہے. میں آپ کو بتاؤں گا افسوسناک کیوں ہے. یہاں 2019 جب 370 ہٹایا گیا, اس کے بعد انڈین فارسٹ ایکٹ لگا, جس میں فارسٹ ڈویلرز, جنگلات کی زمینوں پہ جو رہتے ہیں ان کو ایک حق ہے. وہ گجر سمدائی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت وہ زمینیں الاٹ ہونی ہیں. کیوں؟ ان کا ہیبیٹیٹ, ان کا کلچر, ان کا سب وہی ہے. 2019 تک یہ سچ ہے کہ دے ہیڈ نو رائٹ ٹو اسٹے ان دی فارسٹ لینڈس. لیکن چونکہ پورے ہندوستان میں جو ایکٹ ہے وہی ایکٹ ہمیں اپلائی کیا گیا. بلکہ میں آج آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ ایکٹ اپلائی 18 مارچ 2020 کو ہوا. 16 مارچ کو ہم ہوم منسٹر صاحب سے جب ملے ہماری پارٹی کے وجود میں آنے کے بعد, تو ہم نے ان کو کہا آپ چن کے قانون جموں کشمیر میں اپلائی کر رہے ہیں. آج جو لوگوں کے ہت میں وہ نہیں کرتے ہیں, جو آپ کے ہت میں آپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا بتاؤ ایک قانون. ہم نے کہا انڈین فارسٹ ایکٹ آپ نے نہیں لگایا. تو انہوں نے وہیں ہوم سیکریٹری صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں جی, اور 2 دن میں انہوں نے وہ یہاں لاگو کیا. چونکہ یہاں وہ ایکٹ ہے, تو اس لیے اگر یہ جنگلات کی زمین پہ بھی بیٹھے تھے تو دے شوڈ ہیو بین گیون دیئر رائٹ. وہ ریگولرائز کرنا چاہے تھا, کیونکہ یہ گجر ہی تھے. گجر جنگلات میں ہی رہتے ہیں. جو گجر تو جنگل کے باہر تو اس کا کلچر ہے نہیں, اس کا مال مویشی ہے, یہی ہے. اب چونکہ جموں کو اب شہر بنا دیا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں وہ جنگل نہیں ہے. ورنہ اگر یہ راجوری جیسا علاقہ ہوتا یا کیرن کرنا والا علاقہ ہوتا یا شوپین کے اوپر والے علاقے ہوتے تو وہاں تو ابھی درخت بھی ہوتے. تو اس لیے میرا ماننا ہے, اور گجر مسلمان ہی خالی نہیں ہے, گجر ہندو بھی ہے. گجر ہندو بھی ہے کیونکہ وہ دونوں آپ دیکھتے ہیں, بکروال, گجر, اس میں آپ کو دونوں کاسٹ میں یہ سب مسلمان ہی نہیں ہیں, لیکن دے آئیڈینٹیفائی دیم سیلوز ایز گجر اور بکروالس اور نومیڈس. تو اس لیے یہ تو ریلیجن کا یہ نہیں ہے, لیکن غلط ہوا ہے. اور میں تو آپ کو سیدھا کہوں گا تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا غلطی ہے. مجھے پتہ نہیں سنیل شرما جی کیا جسٹیفائی کر رہے ہیں. اسٹیٹ گورنمنٹ کی غلطی ہے, ان کے انڈر فارسٹ منسٹری ہے, ان کے انڈر فارسٹ پروٹیکشن فورس ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر ہے. تو دے شوڈ ہیو نون اٹ, دے شوڈ ہیو ڈن اٹ. تو لیکن وہ تو کہتے ہیں, ان سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئی ایس آفیسر سنتے نہیں ہیں, بیوروکریٹس جو سنتے نہیں ہیں, سارے ایل جی ایڈمنسٹریشن کے اندر, اور انہوں نے پروب بھی اس میں انیشیٹ کی ہے. تو عمر عبداللہ سرکار جو ہے انہوں نے پلا جھاڑا اس پہ, اور یہی چیز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کروا رہی ہے. لیکن سمیر جی, اگر ان کی 2 منٹ کے لیے مانا ان کی یہ سنتے نہیں ہیں, پھر پروب کس چیز کا؟ پروب بھی تو انہیں افسروں نے کرنا ہے جن کا یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری سنتے نہیں ہیں. اس لیے یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے گی. یہ ڈرامہ بازی ہے, یہ ڈرامہ بازی نہیں چلتی ہے. ہاں, سیکیورٹی کو ریلیٹڈ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, پولیس کو ریلیٹڈ ان کے اختیارات نہیں ہیں, ہوم کو ریلیٹڈ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, باقی سب اختیارات ان کے پاس ہیں. ان کو آئی ایس افسروں کو ٹرانسفر کرنے کے اختیارات نہیں ہیں, آئی پی ایس افسروں کو ٹرانسفر کرنے کے اختیارات نہیں ہیں. لیکن جو فارسٹ پروٹیکشن فورس میں بیٹھے ہوئے افسر ہیں وہ تو جے کے اے ایس آفیسرز ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تحصیلدار کون ہوتا ہے؟ وہ تو جے کے ایڈمنسٹریٹو سروسز کا ہے. ایس ڈی ایم جے کے ایڈمنسٹریٹو سروسز کا, کہیں کہیں پہ آئی ایس ہے. تو اس لیے یہ تو کہنے کی باتیں ہیں, چونکہ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ
وہ ایکٹ جو یہاں لاگو ہوا ہے اس کے تحت ہم دیکھیں کہاں پر گجر رہ رہے ہیں, کہاں پہ کون رہ رہا ہے, اور ان کے ریگولرائز کر دیں. جب ریگولرائز نہیں کیا تو ان کو موقع لگتا نا ہر وقت, کیونکہ یہ ان کو ووٹ کے مشین سمجھتے ہیں کہ ورنہ اگر کوئی اور آ گیا تم کو نکالیں گے, تم کو یہ کریں گے. تو اب آج انہوں نے خود ہی کو ان کو وہ کیا. آپ نے بات کی کہ پاورز کی, اسی پر میں آتا ہوں. 1 سال اور تقریباً 8 مہینے ہو گئے اب سرکار کو. جی, کیا لگتا ہے آپ کو, کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں منسٹروں سے, چیف منسٹر سے, وہ کہتے ہیں کہ پاورز نہیں ہیں, لیکن آپ جیسی پارٹی لگاتار حملہ کر رہی ہے, نوکریوں کے سلسلے کی بات کر رہی ہے کہ نوکریاں نہیں مل رہی ہے, باقی چیزیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈوکیٹ میں پرائیور نہیں کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے. سمیر صاحب دیکھیے, جس وقت الیکشن لڑا ہم نے UT کے انڈر سب نے لڑا. پاورز تو تب بھی پتہ تھی ہمارے پاس کیا ہے, تو پھر مینیفیسٹو بنانے کی کیا ضرورت تھی, پھر وعدہ دینے کی کیا ضرورت تھی. اگر مجھے پتہ ہے میرے پاس یہ پاور نہیں ہے تو میں کیوں وہ وعدہ کروں لوگوں کو میں آپ کے لیے کروں گا. تو یہ کہنا آج مجھے نہیں لگتا ہے درست ہے. ڈیلی ویجوں کو ریگولرائز کرنا ہے, یہ پاور ان کے پاس ہے, اس میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. ہاں, اس میں کوئی ان کو یہ نیا نہیں ڈھونڈنا ہے. اسی طرح سے نوکریاں, اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جتنی نوکریاں لگائی وہ SSRB کے تھرو لگائی, وہ کہتے ہیں نا 10 یا 20 ہزار لگائی, تو پھر وہ 20 ہزار کے لیے جب پاور تھے تو لاکھ کے لیے کیوں نہیں ہے. وعدہ تو انہوں نے 1 لاکھ نوکریوں کا کیا تھا. تو یہ تو دو چیزوں میں میل نہیں کھاتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے 200 یونٹ ہونے کا ہے, یہ تو ان کے پاس ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہم نے بجلی فیس بڑھنے نہیں دیا, کیوں بیچ میں بڑھانے کی بات آئی, ہم نے کہا نہیں جی ہم بڑھنے نہیں دیں گے, اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اگر وہ پاور تھا تو یہ پاور بھی تو انہی کے پاس ہے نا. دیکھیے, آپ سلیکٹیولی نہیں کہہ سکتے ہو کہ پاور ہے یا نہیں ہے. جو چیز آپ کرنا چاہتے ہو اس میں کہتے ہو یہ ہم نے کیا, جو چیز نہیں کرنا چاہتے ہو وہ چڑھانا چاہتے ہو کہ پاور نہیں ہے, وہ غلط بات ہے. دیکھو, میں مخالفت برائی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن بات سچ ہے, گورنر صاحب از دا کیپٹن آف دا ٹیم, اور چیف منسٹر از اونلی اے وائس کیپٹن, بیکاز ان UT وہی ہوتے ہیں کہ ٹیم کا لیڈر گورنر صاحب ہے. وہ گورنر صاحب ان کا بھی اتنا ہی لیڈر ہے. دیکھیے, اپنے کام کے لیے اگر وہ جا سکتے ہیں, اپنے مشیر کو نوکری دینے کے لیے وہ دلی تک جا سکتے ہیں, وہ تو کر کے لایا نا. تو پھر جو ان کو لگتا ہے کہ وہ دلی سے کرانا ہے تو وہ بھی کرانا چاہیے تھا. پرائیورٹی میرے حساب سے تو پرائیورٹی 1 لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کی تھی. اگر ایک ان کے ایڈوائزر کو نہیں بھی ملتا تو کوئی ایک آدمی سے کوئی فرق نہیں پڑتی. لیکن بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ نوکریاں دے رہے ہیں, 25,000 نوکریاں انہوں نے پرومس کی ہے, اس سال بھی تقریباً 30,000. وہ 200 یونٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ بلو پاورٹی جو ہے AY فیملیز کو, ٹراولنگ جو ہے, جو وومنس کو جو بسوں میں مفت دیا جا رہا ہے, چاول کی بات ہے, کچھ کیٹیگریز کو دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے. مینڈیٹ. دیکھیے, بات سیدھی سی ہے, جو وہ کہتے ہیں 200, انہوں نے یہ تو نہیں بولا تھا کہ ہم خالی AY فیملیز کو دے دیں گے. انہوں نے ایسا تو نہیں بولا تھا نا, مینیفیسٹو میں نے بھی جو پڑھا ہے اس میں ایسا تو نہیں لکھا تھا. اب آج وہ کہتے ہیں AY فیملیز کو. نمبر 1. نمبر 2, راشن انہوں نے کہا تھا 10 کلو ہر گھر کا بڑھائیں گے. کس کا بڑھایا؟ کسی کا نہیں بڑھایا. گیس سلنڈر کس کو دیے؟ کسی کو نہیں دیے. 25,000 نوکریاں, وہی میں نے کہا نا, اگر ان کی طاقت 25,000 کا وہ کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں تو وہ لاکھ کیوں نہیں نکالتے ہیں, جبکہ 2 لاکھ نوکریاں خالی ہیں. فاسٹ ریکروٹمنٹ 2 لاکھ کی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو میں بتاؤں گا, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں انرولمنٹ کم ہے, انرولمنٹ ہی کم ہے. کالجز میں, اسکولوں میں, دونوں میں انرولمنٹ کم ہے. کیسے ہو سکے گا؟ اور آپ کو بتاؤں گا, انرولمنٹ کالجز میں کم ہے. یو شوڈ ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ ڈائریکٹر آف کالجز. کیا آپ نے رکھا ہے اس کو؟ اسلامک یونیورسٹی میں بھی کچھ لگایا ہے؟ کیا بات, ایک افسر ہر جگہ. پرائیورٹی نہیں ہے. میں نہیں کہتا ہوں میں کہ آپ
ایک افسر کی ڈیوٹی لگاؤ ڈائریکٹر کالجز کی, انرولمنٹ کم نہیں ہونی چاہیے. کالج اتنے بنے ہیں, انرولمنٹ تو ہونی چاہیے نا, انرولمنٹ کیوں کم ہو رہی ہے؟ دیر از سم تھنگ دی گورنمنٹ ہیز ٹو سی. آپ دیکھیے ہسپتالوں کی حالت, ڈائلیسس پیشنٹ لائنوں سے لگے ہیں. کیوں؟ جو یہ ہماری انشورنس اسکیم ہے اس میں پیسے ہی نہیں ملے ہیں لوگوں کو, ہسپتالوں کو پیسے نہیں ملے, آج لوگوں کو ڈائلیسس نہیں ہو رہی ہے, ایکوپمنٹ نہیں ہو رہا ہے, نرسز کی کمی ہے, اور اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, یہ تو ہے نہیں کہ نہیں ہے. تو اب ہم کتنی چیزوں پہ بولیں؟ دیکھیے وہ تو میں ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں, اور ہم ان چیزوں میں یقین بھی نہیں رکھتے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز آپ سڑکوں کی حالت دیکھیے. میں آج یہ چوادی کے راستے سے یہاں گیا جہاں جلسہ میرا تھا. آنیسٹلی مجھے لگتا ہے ہندوستان کے کسی پرانے گاؤں میں بھی اس سے اچھی راستے ملیں گے آپ کو. یہ جموں شہر ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ گورننس جو ہے اس کی ڈیلیوری کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے؟ سب دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. آپ ریونیو میں پٹواری سے اپنی فرد نکالنے جاؤ, 6 مہینے فرد نہیں ملتی ہے. تو کریمپٹ کرپشن ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہی چیزیں ہیں نا. کسی کی زمین کسٹوڈین کے نام لکھی گئی ہے, اپنی زمین, وہ کس کے پاس ریکٹیفائی کرے؟ ذرا مجھے آج بتائے کوئی. لوگوں کے چھوٹے مسئلے, پانی, یہاں مجھے آج پروانچل کے لوگوں نے ملے, 8 دن سے پانی نہیں ہے. جب میرے پروونشل پریزیڈنٹ نے ٹیلی فون کیا انجینئر کو, اس نے کہا صاحب میکینیکل والوں کو بولو. میکینیکل والوں سے بولا, انہوں نے کہا صاحب جس کے پاس ہم نے ریپیئر کے لیے چھوڑا ہے وہ کہتا ہے پرانے پیسے دے دو کہ موٹر خراب ہے. اس گرمی میں اگر 8 دن پانی نہیں ملے گا, لوگوں کے تو یہی مسئلے ہیں بھائی. گورننس کس کو اور کس کو کہتے ہو آپ؟ گورننس یہ تو یہی ہے نا. اگر اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کی بجلی نہیں ہے جموں میں, تو پھر کس کام کی سرکار ہے؟ آپ نے بخاری صاحب کرپشن کی بات کی. کئی دنوں سے بی جے پی کے نیتا بھی اور کچھ اور طرح سے کچھ اور بھی لوگ وہ الزام لگا رہے ہیں, ایلیگیشنز لگا رہے ہیں کہ جو منسٹرز ہیں وہ ایک بزنس چلا رہے ہیں, ٹرانسپورٹ بزنس ہے, اس میں کرپشن کر رہے ہیں. ایون کہ بہت ایلیگیشن, اسٹرانگ ایلیگیشنز ان کے ٹاپ لیڈرز بھی لگا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرپشن اس لیول پہ؟ دیکھیں, کرپشن اوپر کی لیول سے نیچے کی لیول تک کرپشن پورا ہے. یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کرپشن سسٹم میں بریڈ تب ہوتا ہے جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو. منسٹر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, مجھے وہ کوئی ایسی کیوں, ہمارا تو کوئی سرکار کے ساتھ لینا دینا ہے نہیں. بی جے پی کے چونکہ 29 MLA ہیں تو وہ شاید یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ سب MLA مل کے ایک بات پہ کٹھے ہیں. جو گراس روٹ ڈیموکریسی یہاں قائم ہوئی تھی 2018 میں جب پنچایت کے الیکشنز ہوئے تھے, 17,000 گراس روٹ پہ سرپنچز بنے تھے. کوئی الیکشن, وہ سب گرام سبھاؤں کے پاورز سب MLAز ایگزرٹ کر رہے ہیں. تو جب وہ ہوتا ہے تو کرپشن تو بریڈ کرے گا ہی. یہ تو سب دیکھیے, اس میں بی جے پی بھی برابر کی شریک ہے, اس میں یہ بھی شریک ہے. گرام سبھا جب نہیں ہے, گرام سبھا والوں کو پتہ ہے کہ MLA کو پتہ ہے کس گاؤں میں کیا کرنا ہے, کون سا کام اٹھانا ہے, کون سا نہیں اٹھانا ہے. آپ یہ دیکھیے جو شیڈز مل رہے ہیں گاؤں میں یا شہروں میں, جو گھروں کے لیے مل رہا ہے, وہ بھی پک اینڈ چوز سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, MLA ہی پک اینڈ چوز کر رہے ہوں گے, تو عام لوگوں کو تو مصیبت ہی ہے نا. وہ بی جے پی والے پک اینڈ چوز کریں یا نیشنل کانفرنس والے پک اینڈ چوز کریں, عام لوگوں کو تو مصیبت ہے نا. میں آپ کو سری نگر کی بات بتاؤں گا. ایون میگڈمائزیشن جو ہوتی ہے, کس گلی کی کرنی ہے, جس گلی نے ان کو ووٹ ڈالا ہے, اور جہاں ان کو لگتا ہے اپوزیشن والوں کو ووٹ اس گلی سے پڑا, ان کو میگڈمائزیشن نہیں ہوتی ہے. ان کے پاٹ ہولز کوئی ریموو نہیں کرتا ہے, ان کی بجلی کے کھمبے کوئی نہیں لگاتا ہے, ان کی پائپ لائن پانی کی کوئی نہیں چینج کرتا ہے. اچھا بخاری صاحب, آپ نے کہا کہ گورننس نہیں ہے. بی جے پی کے جو LOP ہیں سنیل شرما, وہ تو اب کھلے عام بول رہے ہیں کہ یہ سرکار جو ہے یہ 5 سال نہیں چلے گی. میں آپ سے, کیونکہ آپ ان کا اپنا پارٹی کا اپنا ہے,
آپ کیونکہ آپ بھی سیاست دیکھتے ہیں، حالانکہ ابھی اسمبلی ممبر نہیں لیکن ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں آپ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ 5 سال چلے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے؟ یہ سرکار تب تک چلے گی جب تک ان کے ورکر کا انٹرسٹ صفائیس ہو رہا ہے. چونکہ آج جو نیشنل کانفرنس کا ورکر ہے اس کے 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے. بی جے پی والوں کی شکایت یہی ہے ان کی 4 ہی انگلیاں گھی میں ہیں، ان کی 5 نہیں ہیں. وہ ان کا رونا دھونا یہی ہے کہ ان کے ورکروں کی 4 انگلیاں گھی میں ہیں اور ان کا سر ابھی کڑائی میں گیا نہیں ہے. تو باقی تو تب تک یہ چلے گی جب تک ان کا سیلف انٹرسٹ میٹ ہو رہا ہے، ان کے لیڈروں کا سیلف انٹرسٹ میٹ ہو رہا ہے، تب تک کوئی نہیں نکالے گا. جس دن نہیں ہوگا 24 گھنٹے میں گر جائے گی. نہیں، کیونکہ آغا روہلا جیسے لیڈر جو کہ نیشنل کانفرنس کے، وہ تو اپنی پارٹی کو ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں بی جے پی بھی اسی نظر پہ لگے ہیں کہ آغا جیسے لوگ جو ہیں اگر اسمبلی ممبر کچھ ان کے ساتھ جڑ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کھیلا ہو سکتا ہے؟ کچھ کھیلا نہیں ہو سکتا ہے. آغا صاحب اتنا ہی بولیں گے جتنا ان کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس میں برداشت ہوتا ہے، اور نیشنل کانفرنس میں کافی برداشت قوت ہے. آج کل نیشنل کانفرنس کافی کچھ برداشت کرتی ہے. آغا صاحب بھی 4 قدم جب چلتے ہیں پھر 2 قدم پیچھے بھی آ جاتے ہیں. اس لیے مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ آغا صاحب کبھی نیشنل کانفرنس کو چھوڑیں گے. چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ تو کہنے کے لیے ہے. کشمیری کہاوت ہمائم تے دمائم. باقی ورنہ اگر ان کو لگتا ہے اتنی ہی نیشنل کانفرنس خراب ہے تو ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ فرام دیٹ پارٹی اینڈ گون ٹو پیپل اینڈ ساٹ اے نیو مینڈیٹ. ایسا مجھے کوئی آثار نہیں لگتے ہیں. آپ کبھی وہاں گئے یہاں گئے، لیکن وہی میں نے کہا نا، 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لداخ پہ. لداخ میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں چیف منسٹر آ سکتا ہے، اسمبلی وہاں پہ بن سکتی ہے. حالانکہ ابھی یہ پبلکلی نہیں ہوا لیکن ایسے کہا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے مانگا کیا وہ ان کو مل رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک لداخ کی بات ہے، اور کیا یہ ایک ایگزامپل ہے جموں کشمیر؟ ہمیں سیکھ لینی چاہیے لداخ سے. دیکھیے، لداخ میں بھی ہماری طرح ہی بالکل ویسی ہی پرابلم ہے. وہاں پر بھی 2 سمدائی کے لوگ ہیں، بودھ ہیں اور مسلمان ہیں، اور شاید دونوں کے کھینچا تانی ایسی ہی چلتی ہے جیسی یہاں پر جموں کشمیر میں چلتی ہے. لیکن جہاں لداخ کی بات آتی ہے وہاں لیہ اور کرگل والے ایک ہو جاتے ہیں حقوق کے لیے. بدقسمتی ہم جموں کشمیر کی یہ ہے کہ ہم کسی چیز پہ بھی ایک نہیں ہوتے ہیں. میں آج یہ مناسب موقع سمجھتا ہوں، آپ کے مادھیم سے میں اپیل کرتا ہوں، ہم سب سے چھوٹی جماعت ہیں اور شاید ان میں سے کوئی ہمیں کوئی کسی کھاتے میں لیتی ہی نہیں ہے، لیکن ان کا لینا نہ لینا کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ ابھی تک بھی اگر جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی فائدہ 370 کے بعد کسی نے دلایا، وہ اپنی پارٹی نے دلایا، جب ہم نے زمینوں کا تحفظ لایا اور ڈومیسائل لایا. 15 سال کے لیے لایا ہم نہیں، جس کی وجہ سے باہر کے لوگ یہاں زمینیں نہیں خرید پا رہے ہیں یا باہر کے لوگ نوکری نہیں کر پا رہے. میں آج بھی ان کو والنٹیئر کرتا ہوں، ہم آپ سب کے پیچھے پیچھے چلیں گے. ایک کامن پلیٹ فارم بنائیے جو ہماری ریاست اسٹیٹ ہوڈ ہے یا ہمارے کاڈر ہے، جموں کشمیر کا کاڈر واپس کرنے کے لیے، یا ہمارے باقی حقوق جو ہیں، آپ اس کو 371 کا نام دے دو، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو، یا یہی ڈومیسائل کو 50 سال کرنے کا نام دے دو، جو بھی ہے. اس کے لیے جب تک یکجٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں کیا ہے، ہر جماعت سوچتی ہے میں الگ کریڈٹ لے لوں. اگر میں سب کے ساتھ مل کے یہ کام ہو گیا تو مجھے کیا کریڈٹ ملے گا. یہ کریڈٹ ایک انڈیویجول کو نہیں مل سکتا، اور یہ کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا. میرا ماننا ہے کہ سبھی جماعتوں کو ایک ہونا پڑے گا، سبھی لیڈروں کو ایک ہونا پڑے گا. اس مدعے پہ ہماری اختلافات، مطلب آپ مانتے ہیں کہ آل پارٹی ایک ڈیلیگیشن بھی پرائم منسٹر سے اس بارے میں مل سکتا ہے؟ شوڈ کرنا چاہیے، اور اس میں لیڈ لینی ہے. جو پاور میں ہے، جو لوگ پاور میں ہیں ان کو لیڈ لینی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے. میں نے ایسا ہی ایک سجھاؤ ان کو دیا تھا تب بھی، جب چیف منسٹر کے پاور کرٹیل کیے گئے تھے. اس وقت
بھی ہم نے سجھاؤ دیا اور ہمیں اس وقت واپس بھی آیا. طارق غامی صاحب کا فون آیا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 7 اگست کو انہوں نے میٹنگ رکھی جی جی تھی اس وقت. تو لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے وہ میٹنگ پھر لاسٹ مومنٹ کینسل کی. اگر اس وقت بھی آل پارٹی ہوا ہوتا تو آج یہ چیخنے چلانے کی باتیں ہی نہیں ہوتی کہ میرے پاس پاورز نہیں ہیں اب یا نہیں. جب آپ اس وقت کسی کے ساتھ نہیں چلے تو پھر یو نیور وانٹڈ. 2 سوال اور رہیں گے. آپ شرح بندی کی مانگ کر رہے ہیں اور آپ نے کئی سٹیٹمنٹ ابھی دیے ہیں. سرکار یہ کہتی ہے کہ دیکھیے لوگوں کی بہبودی کے لیے ہمیں پیسہ بھی چاہیے اور پیسہ اتنا نہیں ہے, غریب سٹیٹ ہے, آپ کو پورا پتہ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ 3,500 کروڑ روپیہ جو ہم سن رہے ہیں ریونیو آتا ہے, جی جو شراب سے ہمیں آمدنی ملتی ہے اسٹیٹ کو 3,500 کروڑ ہے. آپ نے عمر صاحب کا خود ہی سنا ہوگا, شکریہ کیا 5,000 کروڑ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو 4 دن پہلے فائنینشیل ایئر کے دے دیا. جہاں 5,000 کروڑ انہوں نے وہ دے دیا تو اتنی ہمت تو مجھے لگتا ہے بھارت سرکار میں بھی ہے. اور دلی میں تو ہمیشہ ہی جموں کشمیر کے لیے دل کھول کے مدد کرنے کی عمر صاحب یہ لے لیں. ہم ان کو کہتے ہیں وزیر, جتنا ہم وزیر اعظم ہند کو جانتے ہیں اور اس وقت کا جو سسٹم ہے جو وہاں چل رہا ہے اس حساب سے ان کو وہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دے ول بی پورے 3,500 کروڑ ری ایمبرس ان کو ہو جائے گا. لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی پارٹی کے بارے میں. آپ کی پارٹی وجود میں آئی جب یہ دھارا 370 ہٹی, اس کے بعد کچھ خاص کمال کر نہیں پائے آپ. آگے کیا لگتا ہے آپ کو لوگوں کا, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ لوگوں کی سوچ آپ کی پارٹی کے بارے میں بدلی ہے اور آپ کیا نیا ان کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ سمیر صاحب 2 چیزیں ہیں. جب ہم 370 کے بعد پہلی جماعت, پہلے لوگ تھے جنہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ راستہ کھولا. ہم نے راستہ اپنے لیے نہیں کھولا. دیکھیے آپ کو معلوم ہے 5 اگست کے بعد کوئی بھی جموں کشمیر میں زمین خرید سکتا تھا, کوئی بھی نوکری کر سکتا تھا. اسٹیٹ ہوڈ چلی گئی تھی. ہمارے نوجوان بزرگ جیلوں میں تھے, پریشانی کا ماحول تھا. اگر ہم اس وقت اس لیے آگے آئے کیونکہ جو روایتی جماعتیں تھیں انہوں نے چپی سادھی, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو ہم نے اپنا فرض سمجھا, اپنا ریپوٹیشن, اپنی عزت داؤ پہ لگائی. اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. کم از کم ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو 15 سال کے لیے منوایا یہ کہ ڈومیسائل لا, اور یہ 2 چیزیں ہم نے منوائی. ہم نے اپنے لیے تو کوئی چیز نہیں لائی. ہم وہ تو لوگ تو ہے نہیں کہ ہم جا کے اپنے لیے اقتدار لائے. نمبر 1, ہمارے خلاف لوگوں جو ہماری سیاسی حریف تھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. دیکھیے دے کوڈ ناٹ سے کہ الطاف بخاری رشوت کھاتا ہے, دے کوڈ ناٹ سے کہ الطاف بخاری کسی بنگلنگ میں انوالوڈ ہے, الطاف بخاری چور ہے. تو ان کے لیے بہترین تھا ٹو بیٹ می اونلی ود دس کہ یہ جی دلی کے ساتھ ملا ہوا ہے. مجھے بتائیے اپنے ملک کے وزیر اعظم سے ملنا اور اپنے ملک کے ہوم منسٹر سے ملنا کیا, آج عمر عبداللہ بھی تو ملتے ہیں, سبھی ملتے ہیں. محبوبہ جی آج تھکتی نہیں ہے, یا بی جے پی والے اوپنلی ملتے ہیں. تو ہمیں اس وقت ان کو لگا کہ یہ بہترین تھا. غصہ دلی کا تھا, بی جے پی کا بھی غصہ تھا کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو لگتا تھا انہوں نے ہی ہمارا سب کچھ چھین لیا. تو وہ غصہ نزلہ ہم پہ گرا. نئی جماعت بھی تھی, ہماری آرگنائزیشن بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. اور شاید یہ بھی بات ہے کہ ہم نے جو بولا وہ بالکل اتنا سچ بولا جو جسے کہتے ہیں نا کورا سچ بولا. لوگ کورا سچ سننے کے عادی بھی نہیں ہیں اور سچ ہضم کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. آج 2 سال ہو گئے, آج لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. آج لوگ خود ہمیں کہتے ہیں نہیں صاحب جو آپ لوگ بول رہے تھے وہی سچ ہے, وہی یہ لوگ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس وقت انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. وہی آج پی ڈی پی والے بھی کر رہے ہیں, وہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جوں الیکشن نزدیک آئیں گے یہ دلی کو پھر گالیاں نکالنا شروع کریں گے. کیوں؟ انہوں نے پچھلے 75 سال میں یہی کیا. ہماری پالیسی اس میں ہے جب تک نہ دلی اور کشمیر ایک ہی پیج پہ ہو, دلی اور جموں اینڈ کشمیر ایک ہی پیج پہ ہو, جموں کشمیر کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. جموں کشمیر کو دلی کے ساتھ اتنی قریبی تعلقات ہونے چاہیے کیونکہ ایک سائیڈ میں چائنا ہے, ایک سائیڈ میں پاکستان ہے. میں دلی کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب, ہوم منسٹر صاحب, اپنے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرو. جب تک جموں کشمیر کے لوگوں کو آپ اعتماد میں نہیں لوگے
تب تک ان کے دل سے وہ کھٹک نہیں نکلے گا جو ان کو لگتا ہے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہماری اسٹیٹ ہوڈ لے گئے, ہم نے کیا کیا تھا ہماری آئیڈینٹی لے گئے, ہم نے کیا کیا تھا کہ ہماری جو تحفظات تھے وہ لے گئے. کیونکہ ایک ملک کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اتنی حساس جگہ جہاں دو آپ کے سب سے بڑے ورودھی بارڈر کر رہے ہوں, وہاں کے لوگوں میں اگر ہتاشا ہے اس کو دور کی جائے, اس کو دور کیا جائے. اور اسی سلسلے میں ہم نے کیا. آپ کا سوال تھا آپ کی پارٹی کا کیا ہے. ہم تو لوگوں کے لیے نکلے تھے, آج بھی ہمیں لگتا ہے ہمارا رول جو 2020 میں تھا اتنا ہی امپورٹنٹ آج بھی ہے. آج بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کی بات کوئی نہیں کرتا. اور میں لوگوں کو آج بھی کہتا ہوں کہ اگر کبھی بھی اپنی پارٹی کی سرکار آئی, ایک چیز تو واضح ہے نا کہ ہم کسی خاندان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہماری جماعت میں خاندان واد تو ہے نہیں, ہم تو کامنرز ہیں. ایک پلیٹ فارم, انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم, یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اپنا ایک ریجنل پلیٹ فارم ان کو بنے جو کسی خاندان کے ماتحت نہیں ہو. یہاں جو لوگ آتے ہیں, جن لوگوں ینگسٹرز کو ہم جوڑتے ہیں, ہم ان سب کو بولتے ہیں کہ بھیا وہ تو مزدوریاں ہیں, کیوں خاندان واد میں آپ خاندانوں کے لیے لڑتے ہو, کام کرتے ہو. یہاں انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہے اور جموں کشمیر کی سیاست کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم, ریجنل پلیٹ فارم کھڑا ہو جائے جو سینٹرل جماعتیں جو ہے آل انڈیا جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو بھی سینٹر میں وہ تعلقات خوشگوار رکھے تاکہ فری فلو آف فنڈنگ ہو جائے, تاکہ ہماری جو قدرتی وسائل ہیں ان کی ہارنیسنگ میں ہمیں اپنا حصہ ملے, ہمارے ٹورزم کو بڑھاوا دینے میں, ہمارے ہارٹیکلچر کو بڑھاوا دینے میں ہمیں پریفرنشل ٹریٹمنٹ مل جائے. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کیمرہ مین صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ, نیوز 18 جموں.